دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، وقال تعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تمام مخلوقات پہ برتری اور فرشتوں کے اس اندیشے کا ازالہ
کہ اے اللہ اگر تو نے انسان بنائے تو یہ بھی جنوں کی طرح زمین میں فساد کریں گے، جس طرح انہوں نے تیری بنائی ہوئی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا تو یہ بھی نافرمانی کریں گے اور تیرے غیظ و غضب کو دعوت دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرشتوں کے سامنے اور بالخصوص جو اپنے دل میں سرداری کی اور تفاخر کی ایک شمع لیے پھرتا شیطان تھا، انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی فضیلت جو فرشتوں پر اور شیطان پر اللہ رب العزت نے دکھائی ہے، وہ علم کی بنا پہ اللہ رب العزت نے انسان کو عزت سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا، چند چیزوں کے نام، چند چیزیں سامنے پیش کی گئیں، فرمایا بتاؤ ان چیزوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے نام پتہ ہے، ان کی افادیت پتہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اس بات کا پتہ ہے جس کا تو نے ہمیں بتایا۔ اس بات سے بھی کئی ایک مسائل نکلتے ہیں، لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ان چیزوں کے اسماء، ان چیزوں کے نام پہلے ہی بتا دیے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو شرف اور عزت سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے دکھائی، وہ علم کی بنا پہ دکھائی کہ آدم کے پاس ان چیزوں کا علم ہے، تمہارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظلمات ولا النور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے، علم والے اور جاہل لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کہتا ہے ہم نے علم والوں کو درجات سے نوازا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا اللہ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، پھر ایمان والوں میں ان کے درجات بڑھ جاتے ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔ اور علم ہے کیا چیز؟ کتاب و سنت کی خالص فہم، کتاب و سنت کا خالص علم، تفقہ، اللہ رب العزت نے اس کو العلم سے تعبیر کیا ہے۔ اور علم اتنا ضروری ہے کہ پہلی وحی یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلی وحی کا پہلا جملہ ہی تعلیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب اپنی توحید کو بیان کیا، فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر پہلے جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز۔ یعنی علم پہلے، اسی لیے تو شیطان کا کسی عابد زاہد آدمی کو پھنسا لینا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ فرمایا ایک طرف 1000 عبادت گزار لوگ ہوں،
ایک طرف ایک عالم انسان ہو جس کو کتاب و سنت کا صحیح فہم ہو، فرمایا ان 1000 بندوں کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے، ایک عالم کو گمراہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو عالم ربانی ہو، علماء سو کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی بات نہیں کر رہا جو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، جو قرآن کریم کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو غلط طریقے سے بیچتے پھرتے ہیں اور تشریحات کرتے پھرتے ہیں۔ میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میری ذات سے ڈرنے کا حق علماء ہی ادا کرتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ ہے کیا چیز، وہ کتنی بلند و بالا ذات ہے، وہ کیسا جبار اور قہار، وہ کیسا غفور اور رحیم، وہ کیسا قادر اور قدیر ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علم، اللہ رب العزت علم کسی چیز میں بھی رکھ دے، اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور بات، اور یہ مسئلہ ہر بندے کو پتہ ہے تقریباً، کتا ایک نجس جانور ہے، باوجود اس کی وفاداریوں اور اس کی افادیتوں کے، ایک نجس جانور جہاں موجود رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کسی برتن میں اگر منہ ڈال لے 7 مرتبہ اس کو پانی کے ساتھ اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو دھونا ہے، پھر جا کے وہ برتن پاک ہوتا ہے، اتنا نجس جانور ہے۔ لیکن اگر یہی نجس جانور اس کو علم دے دیا جائے، اس کو علم دے دیا جائے، کتنا علم، علم کتنا، کیا 2-4 کتابیں پڑھانی ہیں، کلاسیں پڑھانی ہیں؟ نہیں، صرف اتنا علم سکھا دیا جائے کہ شکار کو پکڑنا کیسے ہے، دبوچنا کیسے ہے، اور لا کے مالک کے پاس چھوڑنا کیسے ہے، صرف یہ علم سکھا دیا جائے اس کو۔ فرمایا کتے کا علم کیا ہے، سدھائے ہوئے کتے کا علم، کہ تم اس کو شکار پہ چھوڑو، جب وہ قریب ہو پہنچنے کے تو تم اسے واپس بلاؤ، وہ شکار چھوڑ کے واپس آ جائے، بس یہ اس کا علم ہے۔ اتنا علم جو سیکھ جائے، تمام محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، اگر اس کتے کے منہ میں تکبیر پڑھ کے وہ چھوڑا گیا ہے، جانور پرندہ مر بھی جاتا ہے تو حلال ہوتا ہے، مر بھی جائے تو حلال ہے۔ یہ وہی کتا ہے جو برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھویا جاتا ہے، لیکن اگر اسے تھوڑی سی تعلیم دے دی گئی تو نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور وہ شخص جس کے دل میں اللہ نے 30 پارے رکھے، 30 پاروں کا فہم رکھا ہے، قرآن و حدیث کی سوچ اور سمجھ رکھی ہے، اللہ نے جس کے دل و دماغ میں اپنی توحید کا فہم رکھا ہے، حضرات محترم، اس کی عظمت اور شان کیسی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، ایک عبادت گزار نیک متقی انسان پہ، عام بندے کی بات نہیں کی، فضل العالم علی العابد، فرمایا عابد نیک تہجد گزار پارسا متقی انسان پہ ایک علم رکھنے والے کی فضیلت ایسے ہے، فرمایا کہ فضل القمر علی سائر الکواکب، اس طرح 14ویں رات کے چاند کی ستاروں پہ فضیلت ہوتی ہے، فرمایا ایک عالم کی عام انسان پہ فضیلت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فضلی علی ادناکم، فرمایا جس طرح میری فضیلت میرے ایک عام امتی پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت عام امتی سے کتنی زیادہ ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اسی طرح ایک جاننے والے اور ایک جاہل، ایک عابد پر ایک عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کی عام امتی پر فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، ہم نے علم والوں کو درجات سے نوازا ہے۔ اور علم، العلم کتاب و سنت کا علم، باقی دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان کو فنون سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یا یہ قرآن و سنت کے خادم علوم تو ہو سکتے ہیں، بنیادی علم العلم وہ کتاب و سنت کا علم ہے۔
وہ اللہ کے قرآن کا علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے جو ہونا ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس علم کو سیکھا ہے، اس علم کے لیے تگ و دو کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میدان جہاد میں جانا بہت ضروری، اللہ کے لیے جہاد کرنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا لیکن تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو میدان جہاد میں نہیں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اس آیت کے بعد فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو یہاں پہ رہے، یعنی اپنے علاقوں میں رہے، اور علاقوں میں رہنے کے بعد وہ کیا کرے؟ دین کو سیکھے۔ اگر دین نہیں سیکھا جائے گا، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت دین کا فہم نہیں رکھے گی، یاد رکھو تمہاری بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، تمہارے عقائد و نظریات کھوکھلے ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے علماء کی جماعت کو چنا ہے۔ اللہ رب العزت نے علم قرآن اور علم حدیث دونوں کی حفاظت کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ذکر سے مراد سب سے پہلے قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بعض مفسرین اس میں لے کے آتے ہیں۔ قرآن کے لیے اللہ رب العزت نے تواتر سینوں میں محفوظ، تواتر کے ساتھ محفوظ چلا آ رہا ہے قرآن کریم۔ اسی طرح اللہ نے محدثین کی ایک جماعت کو پیدا کیا جن کو اللہ نے ایسے حافظوں سے نوازا ہے، ایسے حافظوں سے نوازا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ جیسے کہ امام بخاری کے متعلق کہا جاتا ہے، فتح الباری کے مقدمے میں علامہ فربری لکھتے ہیں، فرمایا بخاری اگر صحابہ میں ہوتے لکان آیا، صحابہ میں بھی ممتاز شخصیت ہوتے، اور بخاری آیت من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اللہ نے ایسا حافظہ، اللہ نے ایسا کام لیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور محدثین سے ایسا علم کا کام لیا کہ آج تک کائنات میں اس حافظے کی نظیر تک نہیں ملتی۔ یہ اللہ نے علم کو محفوظ کرنا تھا، اور صحابہ اکرام نے سفر کیے ہیں، صحابہ اکرام نے ادب کیا ہے، احترام کیا ہے اس علم کا۔ یاد رکھیے ہم اپنی اولادوں کے اندر کتاب و سنت کے علم کی تڑپ، لگن اور شوق، جذبہ پیدا کر ہی نہیں رہے، کیونکہ انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے کتاب و سنت کے اس علم کی ایسی کمر توڑی ہے کہ آپ دیکھیں جب سے یہ متحدہ ہندوستان میں آئے اور اس کے بعد تقسیم ہوئی، پھر ان کا یہ قانون اور لا آیا، اب آپ دیکھیں گٹر صاف کرنے والا اس کی سرکاری نوکری ہے یا نہیں ہے؟ پودوں کو پانی دینے والا اس کی سرکاری نوکری ہے، افسروں کو چائے پلانے والا اس کی بھی سرکاری نوکری ہے، اس کے بھی گریڈ ہے۔ نہیں ہے تو مولوی کا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے تو مدرس کا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے تو کسی عالم اور مفتی کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے ان کو در در کا بھکاری بنا دیا، کیونکہ جب یہ تحریکیں چلی ہیں، آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، تو سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے یہی علماء تھے، اور سب سے زیادہ جن کی بات لوگ مانتے تھے اور جن کی باتوں پہ عمل کرتے تھے وہ یہی علماء ہیں۔ یہی ان کو نقصان دینے والے، یہی لوگ ہیں جو پیسے پہ نہیں بکتے تھے۔ انہوں نے کہا ان کی ساکھ کو کمزور کرو، جب یہ ہاتھ پھیلاتے پھریں گے، مانگتے پھریں گے، لوگوں کے دلوں سے ان کی عزت اور رعب نکل جائے گا، اور آج نکل چکا ہے لوگوں کے دلوں سے، ایسا رعب نکالا۔ اور آج ہم گھروں میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم اس لیے نہیں دیتے کہ مولوی بن گیا، کھائے گا کتوں، یہ بنے گا کی، آگے جا کے کرے گا کیا اگر دینی تعلیم ہی اس کے پاس ہوئی۔ ٹھیک ہے آپ اپنی اولاد کو دنیا پڑھائیں، آپ اپنی اولاد کو دنیا پڑھائیں، دنیا کے فنون سکھائیں، لیکن دین ضروری ہے۔ وہ سہراب سائیکل جو بنانے والا اور جو اس کا بڑا آنر تھا، اس جیسا حال نہ ہو ہمارا کہ کروڑوں پتی، اربوں پتی آدمی ہیں، 3 شادیاں، بچے بھی کافی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، اس کی میت کو لینے والا کوئی نہیں تھا، لاوارثوں میں دفن کیا گیا ہے، لاوارثوں میں، کون نہیں جانتا تھا اسے،
اس کی اولاد میں سے کوئی اس کی میت لینے کے لیے نہیں آیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے اولڈ ہاؤس بنے ہوئے جہاں بوڑھے ہیں، پاکستان میں تو ہیں ہی کم، جو ہیں جا کے دیکھ لیں، یا دنیا میں کہیں بھی ہیں جا کے دیکھ لیں، کسی مولوی کا باپ آپ کو نظر نہیں آئے گا وہاں، کسی مولوی کا باپ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کسی مولوی کی والدہ آپ کو نظر نہیں آئے گی وہاں پہ ہوں گے لوگ جو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے گئے ہیں اپنے بزرگوں کو، وہ کوئی ڈاکٹر کا باپ ہوگا، کسی انجینئر کا باپ ہوگا، کسی آرمی کے آفیسر کا باپ ہوگا، کسی مولوی دیندار کا باپ نہیں ہوگا وہاں۔ دیکھ لیں پوری دنیا میں، دیکھ لیں آپ، جنہوں نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہے، پھر ان بچوں نے ان ماں باپ کو اپنی زندگیوں سے بھی دور رکھا ہے اور دعاؤں میں بھی محروم رکھا ہے۔ کیا سکھا کے جا رہے ہیں ہم اپنی اولاد کو، جس کے لیے خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، جس کے لیے نہ نماز کی فکر، نہ حلال و حرام کی فکر، نہ دیس پردیس کی فکر ہے؟ وہ اولاد، اس کو ہم دے کیا جا رہے ہیں کہ ہمارا جنازہ پڑا ہے اور ہمارے بیٹے اور بیٹی کو جنازے پہ پڑھنے کے لیے دعائیں تک نہیں آتی، ہماری قبر پہ کھڑے ہو کے وہ دعا نہیں کر سکتے، ہماری مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے التجا نہیں کر سکتے۔ ہم پڑے ہیں، لوگ ہمارے کپڑے اتار رہے ہیں، کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں، بیٹا منتظر ہے کہ باپ کب قبر میں جائے، اس کی وراثت تقسیم کی جائے، لیکن باپ کو غسل دینے کی نہ جرت ہے، نہ ہمت ہے، نہ اس کا جی چاہتا ہے۔ یہ تربیت ہے ہماری، یہ ہم نے سکھایا اپنی اولاد کو۔ اور میرے بھائی، اپنی اولاد کو علم سکھائیں، کتاب و سنت کا داعی بنائیں۔ اگر آپ اس کو امام مسجد نہیں بنا سکتے، کم از کم ایک مسلمان تو بنائیں، صحیح عقیدے والا ایک مسلمان۔ اتنا تو قابل کریں کہ کل کو ہم مر جائیں، ہماری اولاد ہمارے لیے نماز جنازہ ہی پڑھا دے ہمارا۔ اتنا تو قابل کریں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے بعد میں دعا ہی کر سکے۔ مبارک ہے ان والدین کو جنہوں نے اپنے اولاد کی یہ تربیت کی ہے کہ کم از کم وہ ان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں مغفرت تو کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں، ان کے لیے صدقات و خیرات تو کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، میں گزشتہ دنوں ٹی وی پہ یہ سہراب والے کے بعد ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ عیدی سینٹر کا جو انچارج کراچی کا، اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھولتا نہیں۔ وہ کہتا ہے ایک واقعہ ہے کہ جب ہمیں کال آئی کہ میت ہے فلاں گھر میں، تو وہ آ کے لے جائیں۔ کہتے ہیں ہماری جب ایمبولینس وہاں پہ پہنچی تو کچھ لوگ بہترین 2 گاڑیوں میں کھڑے تھے، تیار تھے، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے جلدی سے اشارہ کیا کہ گھر میں فلاں جگہ پہ میت پڑی ہے۔ ہمارے لوگوں نے اس کو اٹھایا، کہتے ہیں اس نے فوری اس گھر کو لاک کیا اور وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے ایسے، اور گاڑی میں بیٹھا اور چلے گئے۔ بعد میں کہتے ہیں ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ ساری فیملی کا یورپ کا ایک ٹور تھا، اور یہ بندہ اچانک مر گیا تھا، اور یہ ان کا باپ تھا، اچانک ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا باپ کو تم دفنا دو، باپ کو تم دفنا دو، ہمارے جہاز کی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے۔ یہ تربیتیں ہماری۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس اولاد کے لیے ساری زندگی ہم جمع کر رہے ہیں، اور میرے بھائی اس اولاد کی تربیت تو کر کے جائیں، اسے دین کا علم تو دے کے جائیں، دین کی سمجھ پرخ تو دے کے جائیں۔ ہمارے بچوں کو ہر چیز کا علم ہے، نہیں پتا تو دین کا نہیں پتا۔ دیکھیں نا، سادہ سی باتیں، ذہن تو میں بنا کے لایا تھا، اور ذہن میں احادیث بھی اللہ کی رحمت سے بے شمار ہیں، اس موضوع پہ واقعات بھی بے شمار ہیں۔ یہ میری بہنیں بھی اس بات پہ غور کریں، کیونکہ میں نے دنیا میں دیندار کامیاب اللہ کے اولیاء جتنے بھی پڑھے اور دیکھیں، ان کے پیچھے سرفہرست سب سے پہلی جو شخصیت کھڑی ہوتی ہے وہ ان کی والدہ، ان کی ماں کھڑی ہوتی ہے۔ باپ تو کما سکتا ہے یا کچھ نہ کچھ تربیت کر سکتا ہے، کوئی 15%، تربیت تو ماں نے کرنی ہوتی ہے نا۔ المیہ یہ ہے کہ آج نوجوان نسل کو اور آج لوگوں، بچوں بچیوں کی تربیت دیکھ کے اللہ کی قسم یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل کو ان کا کیا بنے گا، فکر یہ ہوتی ہے کہ کل کو آنے والی نسلوں کو کیسا باپ ملے گا، کیسی ماں ملے گی۔
یہ نوجوان یہ جب باپ بنیں گے یہ کیا تربیت کریں گے؟ یہ نوجوان بچیاں یہ جب ماں بنیں گی کیا تربیت کریں گے؟ جنہیں یہ نہیں پتا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیسا تھا، جنہیں یہ نہیں پتا رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی تھیں، جنہیں یہ نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں۔ یقین مانیں یہ 10ویں کلاس کے یہاں پہ شاید کچھ بچے آئیں یا آپ کے گھروں میں جو بچے بچیاں ہیں آج ہی جا کے پوچھیں، بچیوں سے پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں کتنی۔ میرا نمبر سبھی کے پاس ہے، پھر مجھے بتائیے گا آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بہنیں بتاتی ہیں آپ کو کہ رسول اللہ کی بیویوں کے نام کیا ہے، رسول اللہ کی بیویاں کون تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی اور نام کیا ہے۔ میں زیادہ رشتہ داری میں نہیں جا رہا، یہ ہماری بنیادی تعلیمات ہیں، یہ ہماری تربیتیں۔ یہاں ہم نے اپنے بیٹے کو جوتوں والی دکان پہ اس کو ساتھ اپنی دکان بنوا کے دینی ہو، ساتھ میں نے کہا حدیثیں بہت ہیں ذہن میں لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کپڑے کی دکان ڈال کے دینی ہے آپ نے اپنے بیٹے کو، کوئی کاروبار کروا کے دینا اپنے بیٹے کو۔ ہم کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب 10-12 پڑھ لوے کو دنیا چ بہن اٹھن والا ہو جائے، کو حساب کتاب تھوڑی بہتی دنیا داری دا پتہ چل جائے، کرتے ہیں نا یہ کام۔ اور کیوں جی اس کو کیوں پڑھا رہے ہیں، اور یہ اتنا قابل تو ہے نہیں، یہ ڈاکٹر تو بن نہیں سکتا، کیوں پیسے لگا رہے ہیں؟ اور جی 10-12 پڑھ جائے کو چلو منہ متھے لگن والا ہو جائے، کل نو اندہ کتھے کرنا ہے، کو کاروبار چلو کو سمجھتا ہوئے دنیا داری دی۔ اور کبھی دین میں بھی ایسا کیا ہے کہ چلو 6 مہینے اس کے دین پہ لگوا دیں اور تھوڑا جا دیندار ہی بن جاوے۔ کدی یہ سوچ رکھی 10-12 سال کروا دیتے ہیں، پتہ میرا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنے گا، پتہ میرا بیٹا انجینئر نہیں بن سکتا، پتہ میرا بیٹا بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں بن سکتا، لیکن ہم اس کو 10-12 دھکے سے اس لیے پڑھاتے ہیں چلو چج کا دنیا دار ہی بن جائے گا، دنیا میں بیٹھنے اٹھنے والا بن جائے گا۔ اور 6 مہینے دین تے بھی لوائے نے کہ میرا پتر چلو میرا جنازہ پڑھن والا ہی ہو جائے گا، میری میت نو غسل دین والا ہی ہو جائے گا۔ کدی اتھے بھی 6 مہینے لوائے نے، کدی بچی دا 6 مہینے ناظرہ ہی سیدھا کروایا، انہوں دعاواں یاد کروائیاں کدی۔ پھر اسی دیندار اور کہتے ہیں ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا، باقیاں دا پتہ نہیں، اسی تو جنت سے جانا ہی جانا ہے، باقیاں دا پتہ نہیں۔ ایسے کیسے جنت میں جانا ہی جانا ہے؟ اس اولاد نے جب آپ جنت میں جا رہے ہوں گے یہی بچی یہ گریبان پکڑے گی، یہی بیٹا گریبان پکڑے گا اور یہ بتائے گا کہ آپ جنت میں کیسے چلے جاتے ہیں، صرف اپنی نمازوں اور تہجدوں کے بل بوتے پہ۔ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے متقی پارسا جو تقوی اور فتووں کے پورے پورے ڈپو لیے پھرتے ہیں کہ کوئی ملے اور اس پہ فتویٰ چسپاں کر دیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے آئی صاحب تہاڈا منڈا نماز نہیں پڑھتا، وہ کہندے جی میں تے کہنا ہوں نہ مننے تے کی کریے، قرآن کہندا نہیں ماندا اون دے بھانڈے لیدا کر دے۔ یہ رسول اللہ دی حدیث ہے۔ 10 سالاں دا بچہ اگر نہیں مانتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو مارو، بلوغت میں پہنچ جائے نہیں مانتا اس کے برتن علیحدہ کر دو۔ صرف رفع الیدین، پاؤں ملانے، ہاتھ اوپر باندھنے کی حدیث ہے، یہ میرے نبی کی حدیث نہیں ہے۔ خرچہ تو دیتا ہے، کپڑے تو دیتا ہے اس کو، عید پہ عیدیاں، ہاتھ میں موبائل، موبائل میں لوڈ اور پھر انٹرنیٹ کے پیکج، یہ سارے حاجی صاحب توأن و کرہن، نہ چاہتے ہوئے نہ پسند کرتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ اس کو کہو بچے نماز نہیں پڑھتا، میرے گھر میں تیرے لیے جگہ نہیں ہے یا تیرے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یقین مانے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم سکول چلے جاؤ، جب آؤ گے میں تجھے موبائل دوں گا کھیلنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے موبائل دوں گا، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، میں تمہیں فلاں جگہ پہ لے کر جاؤں گا، پارک میں لے کے جاؤں گا، فلاں سے ملنے کے لیے جائیں گے ہم۔ یہ چھوٹے سے بچے کو لالچ دیے جا رہے ہیں۔ اور کبھی ہم نے اپنے پتر کو یہ کہا پتر تجھے 10 روپے دوں گا فی نماز پہ 10 روپے دوں گا، 50 روپے دوں گا اگر تو نے 5 نمازیں پڑھی، اگر تو نے یہ دعا یاد کر لی
قرآن کریم ترجمے سے پڑھ لیا تجھے ایک سائیکل لے کر دوں گا، کبھی ہم نے یہ کہا؟ اور 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر تو نے نماز پڑھی تجھے یہ انعام دیا جائے گا، کبھی ہم نے کہا؟ یہ تربیت ہے ہماری۔ اور پھر مجھ سے لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی تسی 8 دن بعد آ کے ساڑھی چنگی کلاس لا دندے ہو۔ اور میرے بھائی یہ پرانے قصے، ہیکاں، شعر و شاعری، یقین مانے میں نے کبھی آپ کو اس فن سے کبھی آشنا نہیں کیا۔ میں بڑی سونی تقریر کر لینا ہیکاں لا کے، بڑی سونی تقریر کر لینا، اور مینوں شعر بھی بڑے آندے نے۔ تقریر بھی بڑی سونی کر لینا ہیکاں لا کے، شعر بھی بڑے آندے، لیکن یقین مانے یہ وقت آپ کا میرے پاس امانت ہوتا ہے، میں کیوں خیانت کروں؟ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے جو بتانے والی بات تھی وہ بتائی نہیں، اور قصے کہانیوں میں آواز آندی ہے، آواز آئی ہے، ذرا اچھی آواز نال ادھروں ادھروں، ان چیزوں میں تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ حضرات محترم، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ سواری پہ بیٹھا ہے، عمر کتنی ہے؟ 7-8 سال، 7-8 سال عمر ہے بچے کی۔ اللہ کے رسول اس کو سکھا کیا رہے ہیں؟ یا غلام، اے بیٹا، انی اعلمک بکلمات، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک۔ عبداللہ بن عباس اگر یہ یاد کر لے گا اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بیٹا اگر تو انہیں پکا لے گا جب بھی اللہ کو پکارے گا اللہ کو موجود پائے گا۔ اللہ کے رسول سکھا کہہ رہے ہیں 7 سال کے بچے کو، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہے عبداللہ اللہ سے مانگنی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، عبداللہ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے۔ اور بیٹا یاد رکھ، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے پہ، اگر میرا رب نہ چاہے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ عقیدہ دے رہے ہیں میرے نبی ایک چھوٹے سے بچے کو۔ اور ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں فائدہ دینے پہ، بیٹا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور اس عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے تگ و دو کتنی کی ہے؟ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس، جن کو صحابہ میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ حبر الامہ، علم کا سمندر، مفسر قرآن۔ صحابہ میں سب سے بڑا مفسر عبداللہ بن عباس، جس کو میرے نبی نے دعا دی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا عالم بنا دے، دین کا فقیہ بنا دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ثابت سے ایک حدیث پوچھنے لگیں، اور زید بن ثابت کی سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول کے چچا زاد، اے اللہ کے رسول کے بھائی، میرے اوپر یہ ظلم نہ کرو، اور رسول اللہ کی آل ہو اور زید بن ثابت جیسے بندے کی سواری کی لگام پکڑی ہو۔ فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ہا قضا، اسی طرح نفعل بالعلماء، ہم علماء کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے نبی نے مجھے تربیت یہ دی، اپنے استادوں کا یہ ادب کرنا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس ادب کر رہے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فرمایا میں صحابہ اکرام، جب مجھے پتہ چلتا نا فلاں صحابی کے پاس حدیث ہے جو میں نے نبی کریم سے نہیں سنی، فرمایا میں اس کے دروازے پہ چلا جاتا، اگر وہ صحابی پتہ چلتا کہ سویا ہوا ہے، فرمایا میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کے اس کے دروازے میں لیٹ جاتا باہر۔ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد، مفسر قرآن، حبر الامہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تکیہ بنا کے لیٹ جاتا۔ اگلی بات سننے والی، فرمایا ہوائیں چلتی، گرمی کی وجہ سے میرے چہرہ گرد و غبار سے بھر جایا کرتا تھا، زمین پہ لیٹا ہوتا۔ فرمایا جب صحابی رسول نکلتا تو وہ مجھے دیکھ کے حیران ہو جاتا اور کہتا، عبداللہ تو مجھے حکم کرتا میں تمہارے پاس آ جاتا، تو نبی کریم کے خاندان سے حکم کرتا میں آ جاتا حدیث سنانے کے لیے۔ فرمایا نہیں، میرے نبی نے مجھے یہ ادب سکھایا ہی نہیں ہے۔
علم تمہارے پاس ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلندیوں سے نوازتا ہے۔ کتنی بلندی! اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، اپنی اولاد کو سکھائیے۔ ابو قیس بن کثیر کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، میں ابو درداء صحابی رسول کے پاس بیٹھا تھا دمشق کی جامع مسجد میں۔ کہاں؟ مدینہ اور کہاں دمشق؟ فرمایا میں دمشق میں بیٹھا، ایک صحابی آیا، وہ کہتا ہے یا ابو الدرداء، اے ابو درداء، انی جئتک من مدینۃ الرسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے مدینے سے آیا ہوں، دمشق میں رسول اللہ کے مدینے سے آیا ہوں، اور یاد رکھ ما جئت لحاجت، مجھے دمشق میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور دمشق میں مجھے کوئی کام بھی نہیں ہے، بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث تمہارے پاس ہے، وہ حدیث سننے کے لیے مدینے سے دمشق آیا ہوں۔ تو سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں وہ حدیث بعد میں سناؤں گا، پہلے رسول اللہ کی یہ حدیث سنو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص علم سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ وہ چلتا دنیا میں ہے، اللہ اس کے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جیسے آج آپ آئیں، اللہ آپ کے جنت کے راستے آسان کر دے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات محترم، اپنی اولادوں کو دین دے کے جائیے، تربیت کر کے جائیے ان کی دینی۔ فروخ کا واقعہ مشہور و معروف واقعہ، یہ سن 132 کی بات ہے کہ فروخ نامی ایک مجاہد خراسان کی ایک مہم پہ نکلتا ہے، گھر میں بیوی جو امید سے 30,000 درہم دے کے جاتا ہے۔ کتنے؟ 30,000 درہم، اس دور میں، جو اس دور میں قریباً میرے خیال میں کچھ 14-15 کروڑ کے لگ بھگ بنتی ہے، اس دور کے درہم کا اگر وزن کیا جائے، سونے کے درہم و دینار، 30,000 درہم دے کر جاتا ہے اپنی بیوی کو کہ یہ میرے گھر جو بچہ پیدا ہو اس کی تربیت کے لیے، اور یہ تیرے پاس امانت پڑے۔ ایسا نکلا کہ 27 سال تک واپس نہ آیا۔ 27 سال کے بعد جب واپس آتا ہے، رات کا وقت ہے، قصہ مختصر، اپنے دروازے پہ دستک دیتا ہے، آگے سے بیٹا نکلتا ہے، بیٹے کا نام ربیہ ہے، امام ربیہ، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں، امام ربیہ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے آگے سے، اور پھر اندر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ربیہ نے جب دروازہ کھولا تو ربیہ کہتے ہیں کہ تو میرے گھر میں سیدھا ہی چلا آ رہا ہے، اور اس نے کہا تو میرے گھر میں کیا کام کر رہا ہے نوجوان، اور میرے حرم میں تیرا کیا کام ہے؟ جب دونوں کی آوازیں بلند ہوئی تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معاملہ رفع دفع کیا جائے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہوا، بیوی سے پوچھتا ہے جو 30,000 درہم دے کے گیا تھا وہ کہاں لگائے ہیں؟ اس نے کہا آپ فجر کی نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے آئیں، تسلی سے بات کرتے ہیں، پھر میں آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب دوں۔ نماز پڑھنے کے لیے گیا، امام مالک بیٹھے ہیں، امام مالک مدینہ کے امام، اور محدثین بڑے بیٹھے ہیں۔ فرمایا ابھی ایک شیخ آنے والے ہیں، وہ درس حدیث دیں گے، ابھی شیخ آنے والے ہیں، وہ درس حدیث دیں گے۔ فروخ کہتے ہیں اتنے میں ایک نوجوان جلدی سے آیا اور ممبر پہ بیٹھ گیا، اس نے درس حدیث شروع کیا، کیا وہ قرآن پڑھتا تھا، کیا رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ ربیہ ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ فرمایا ایک مجاہد جو خراسان کے جہاد پہ نکلا تھا، فروخ نامی، یہ اس کا بیٹا ربیہ ہے، اور یہ سارے بڑے بڑے محدثین اس کے شاگرد ہیں، اور یہ شاگرد ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول کا شاگرد ہے۔ فروخ آ کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو نے ایک ایک پیسے کا حساب دے دیا ہے۔ یہ دین کی تعلیم، ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت، لیکن
تربیت تب ہوگی جب ماؤں کی تربیت ہوگی. ماؤں کی تربیت نہیں ہوگی. اور میرے بھائی اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی کامیاب شخصیت مجھے دکھائیں, میرے خیال میں شاید کوئی اکا دکا کوئی خال نظر آئے کہ جو اپنے باپ کی وجہ سے اللہ نے اس کو عزتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے. ورنہ جتنے بھی محدثین ملیں گے آپ کو, علماء دین ملیں گے آپ کو, جنہوں نے دین میں کام کیا ہے, جنہوں نے اللہ کے دین کو اجاگر کیا ہے, مجدد ملیں گے آپ کو, ان کے پیچھے ان کی تربیت کرنے والی تربیت یافتہ مائیں تھیں ان کی. اس لیے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم ضرور سکھائیں, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو میں نے گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا. اگر ان باتوں میں کوئی اچھی باتیں ہوئی ہیں یقیناً وہ اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی عطا سے ہوئی, اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے یقیناً وہ میری کم علمی کی وجہ سے رہ گئی, کیونکہ اللہ کی ذات عیبوں سے پاک ہے. عمرہ کرنے کا طریقہ بتائیں. عمرے میں آپ احرام یہاں سے باندھ لیں, یا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھا جائے یا عمرے کی نیت کی جائے. چونکہ میقات ہمارے ہوائی سفر میں ہی پاکستان کا یلملم ہے پورے ایشیا کا, تو یہاں سے باندھ کے نکلیں, غسل کر کے اسی طرح احرام باندھا جائے. جب یلملم پہ آپ کا جہاز پہنچے گا آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ میقات پہ پہنچ گئے. وہاں آپ نیت کریں اللہم لبیک بالعمرہ, کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں. وہاں پہنچیں, بیت اللہ کا طواف کریں. طواف کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے. آپ بیت اللہ کا طواف کریں, حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پہ جا کے ایک چکر پورا ہوتا ہے. 7 چکروں کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں, اپنے سر پہ زمزم ڈالیں اور پئیں. اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد حلق کروا دیں, یعنی سر منڈوا دیں, آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. عمرے کے اندر دعائیں کیا پڑھنی ہیں؟ جب آپ نے صفا پہ کھڑے ہونا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے. قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ پوری آیت اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ, یہ پوری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے. اسی طرح مروہ پہ جب آپ نے چکر پورا ہو جانا تو واپسی پہ دوران طواف کوئی دعا مختص کر کے پڑھ سکتے ہیں, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مروی نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے, پنجابی اردو کسی بھی زبان میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. رشتہ داری کو توڑنا کیسے, گزشتہ جمعے میں نے بتایا تھا. بہنوں کو اگر کوئی وراثت میں محروم رکھتا ہے, یاد رکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی کی ایک بلشت زمین ہتھیائی طوقہ من 7 اراضین, قیامت کے دن اللہ اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے. تو اگر کوئی دبانا چاہتا ہے تو وہ اس حدیث کو ذہن میں رکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی, اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک.